اکثر ہمارے پھول صدر کی اجازت سے میں اپنے دوست اور میرے چونکہ یہ ہم جماعت بھی ہیں، ہم کلاس فیلو تھے UIT لاہور میں، ان کی کتاب کے بارے میں چند منتشر خیالات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ یہاں اس شعر سے میں آغاز کروں گا جو ہمارے بڑے پیارے اور شفیق رحمان حفیظ صاحب جو UIT کے دور میں وہ جو ہماری ایک مجلس تھی اس کے سرخیل گئی تھی، اور کمال محبت سے یہ ہم لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے۔ خواجہ توصیف ادھر بیٹھے ہیں، منظر ہے، تو آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کا شعر رحمان صاحب کا کہ ایسا کرتے ہیں الٹ دیتے ہیں زنبیل حیات، اور پھر اس میں سے کوئی کام کا پل ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کی جو زنبیل خیر وہ ہفتہ وار وہ انعقاد ہوا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی منظر اجاز کو اردو ادب کی کتابی شکل میں مطبوعہ تاریخ کا خوبصورت حصہ بننے پر اپنے دل کی اتھاؤں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھ ایسے بیکار کو ایک انتہائی کارآمد تقریب میں اظہار خیال کا موقع عنایت کیا گیا ہے، جس کے لیے میں منتظمین مجلس کا مشکور ہوں۔ حاضرین عزیز وقار، منظر سے میرا پہلا تعارف تو جامعہ ہندسیہ میں ہم جماعت ہونے کے ناطے ہوا، پھر کچھ عرصہ بعد یہ تعارف ایک پختہ تعلق میں اس وقت بدلا کہ جب جامعہ کی لائبریری سے ملحق لیکچر تھیٹرز کے ساتھ والی گراؤنڈ میں ہمارے چند شعراء صرف دوست اکٹھے ہو کر اپنے شعری شغل کے نتائج نظم یا غزل کی صورت میں ایک دوسرے کی سماعتوں کے حوالے کرنے کا سرسری اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ان میں بہت نمایاں نام ہمارے جیسے رحمان حفیظ صاحب آج یہاں موجود ہیں، دیگر احباب میں طیب رضا، توصیف خواجہ، شاہین عباس صاحب، ادریس بابر، شمون ہاشمی اور خود صاحب کتاب منظر اجاز بھی اس محفل کی رونق ہوا کرتے تھے۔ یہ ناچیز بھی ان نشستوں میں قافیہ پیمائی کرتا دکھائی دے دیا کرتا تھا۔ اب اگر اس زمانے کو یاد کرنے لگیں اور یہاں بیان کرنے لگیں تو میرا خیال ہے کہ قلت وقت مانع ہوگی۔ حاضرین، شاعری کے متعلق یہ بحثیں کہ شاعری برائے شاعری ہونی چاہیے یا برائے مقصد یا اس کے فنی محاسن کی بحثیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کام ان لوگوں کا ہے کہ جن کا اڑنا بچھونا کلی طور پر یہی ہو۔ مجھے تو اپنے دوست کے حوالے سے اور اس کی شاعری کے حوالے سے اپنے منتشر خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ شاعری کے بارے میں میرا تاثر یہ ہے کہ یہ ایک ایسا خداداد فن ہے کہ جس کی مدد سے ایک شاعر اپنے مشاہدے اور باطنی تجربے کے ذریعے عام کو خاص کر دیتا ہے، عدم توجہی کو توجہ میں بدل دیتا ہے، اور بے حسی کو احساس کا پیکر عطا کرتا ہے، اور احساس کو پوری شدت کے ساتھ لفظوں کی تشتری میں رکھ کر سننے اور پڑھنے والوں کو ہدیہ کر دیتا ہے، اور اگر اس کے اس ہدیے کو داد قبولیت مل جائے تو اسے اپنی محنت کا محنتانہ وصول ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاعری احساس کی دولت کو نعمت سمجھنے اور پھر اس نعمت میں دوسروں کو شریک کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منظر کو احساس کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ منظر کی حساسیت گھیر گھار کر اسے یہ سمجھانے میں کامیاب ہے کہ اختیار کتنا بھی قوی ہو، جذبات کی شدت کے آگے بے بس ہے۔ مثلا وہ اپنی نظم اختیار میں کہتا ہے، رات چاہوں تو جگمگاتی ہے، دھوپ مجھ کو کہاں ستاتی ہے، سب عناصر پہ حکم چلتا ہے، بس یہ آنسو نہیں سنبھلتا ہے۔ تو یہ منظر کی حساسیت اور اس کا احساس۔ اب شاعر کا اصل مسئلہ یہی
ہے کہ اس مسئلہ ہی حساسیت ہے، اس سے وہ بیچارہ نبرد آزما رہتا ہے۔ زیست کرنے کے لیے جن مادی وسائل کا بہم پہنچانا ناگزیر ہوا کرتا ہے اس کی توغہ دو بھی کرنی پڑتی ہے۔ منظر بھی اپنی اس کاوش معاش میں اپنی فطری حساسیت کو کہیں گروی نہیں رکھا ہے۔ معلوم ہے کہ ایک لمبے عرصے تک وہ ایک نامور سگریٹ بنانے والی کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رہا، لیکن اس کی حساسیت نے اسے احساس کی دولت سے محروم نہیں ہونے دیا۔ اس کی کتاب میں چھپی ایک نظم ہے تمباکو کا پھول، اس میں لکھتا ہے، ابھی تمباکو کے پودے سے میں نے توڑ کر جس کو گرایا ہے وہ کوئی پھول ہے شاید، یا پھر وہ میرا لاشا ہے۔ یہاں ایک دوسرے کی گھات میں ہم سارے بیٹھے ہیں، یہی ساری کہانی ہے، یہی سارا تماشا ہے۔ حساسیت کے پھول محبت کی بیل پر ہی اگا کرتے ہیں، اور اس کی جڑیں اگر اپنی روایت کی زمین سے خوراک کشید نہ کر سکیں تو پھولوں کی رنگا رنگی میں وہ تنوع نہیں آ سکتا جو باغ کا اصل حقیقی حسن ہوتا ہے۔ مثلا اندرون لاہور میں دھوپ کے اشتہارے میں زندگی کی روایتی جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ عصر کی سیڑھیوں سے اترتے اترتے کئی رنگ کے شام کلیان اڑنے لگے، شام نے سرخ چنری اتاری، ستاروں سے ٹانگی سیاہ مخملی شال اوڑی، کسی آگ کے پاس بیٹھی دھوئیں کے تعاقب میں ایک جست میں آسمان کی کئی سیڑھیاں چڑھ گئی اور مخمل پہ مخمل کی تہ لگ گئی۔ اسی طرح ذرا بعد کی نظمیں، ذرا پہلے کی نظمیں اور درمیان میں غزلیات، میرا احساس ہے کہ نظم کا پیکر کسی واردات یا کیفیت کے فوری اظہار کا متقاضی ہوتا ہے۔ کسی بھی واردات کی ذرا پہلے والی بے چینی اور ذرا بعد والا پچھتاوا انسانی زندگی کی پوری تصویر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ ذرا پہلے کی نظموں میں ایک نظم ہے، تمہارے امتحان کے دنوں میں لکھی ایک نظم، تم نے 719ویں صفحے پر، اب یہ منظر کا ہی کمال ہے کہ اس نے صفحہ یاد رکھا ہوا کہ تم نے 719ویں صفحے پر پینسل سے کچھ لکھا تھا، ایک مدھم مبہم آہٹ پا کر تم نے چونک کے دیکھا تھا اور پردہ ہلتا پایا تھا، میں آیا تھا۔ تو یہ ذرا پہلے کی نظموں میں سے ایک نظم، اور اس سے اب ذرا بعد کی نظم دیکھیں تو یار کی یاد ایک بڑی خوبصورت نظم ہے منظر کی۔ لفظ کرتاس کی منڈیر پہ بیٹھے لیکن تو نے یار کا عکس کسی طور دکھایا ہی نہیں، شعر سنایا ہی نہیں۔ اب جو آ نکلی ہے تو اتنے دنوں بعد دل زار کی تنہائی میں، ایک دو پل کے لیے ہوش تو آ لینے دے، ہاں چلی جانا مگر رات تو جا لینے دے، اے میرے یار کی یاد۔ اسی طرح ذرا پہلے کی نظموں سے ایک نظم ہے لیکن، اس میں منظر کہتا ہے کہ محبت نظم کرنا اس قدر آسان نہیں ہے، محبت نظم کرنا اس قدر آسان نہیں ہے، اور تم لکھے کہے کو ان کہے سے کچھ زیادہ جانتی، اور ذرا بعد کی نظموں میں حیرت رکھسا رہتی ہے۔ تنہائی کے تیز سروں پہ حیرت رکھسا رہتی ہے، عشق میں آسانی دشواری، نیک نصیبی ہو کے خاری، کامل ہو کے بے تیاری، وحشت یکساں رہتی ہے۔ تو یہ اس کے پہلے اور ذرا بعد کی نظموں میں ایک تاثر دینے کے لیے غزل کے پیکر کو شاید شاعر کی طبیعت کا ٹھہراؤ باتا ہے۔ نظم تو فوری کیفیت، وہ ذات کے افق سے اٹھ کر عمود کی طرز پر ذہنی سطح کو بلند کرنے کی سعی کرتا ہے اور دوسروں کے محسوسات کو اپنے اندر سموتا ہے۔ شاید اسی لیے منظر نے غزلیات کو درمیان میں رکھ کر ذرا بعد اور ذرا پہلے کی کیفیات
اور باطنی واردات کو ایک طرح سے ترازو کرنے کی کوشش کی ہے اور خوب کی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ منظر کا جھکاؤ نظم کی طرف ہے، لیکن اس نے غزل کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور کامیاب کوشش کی ہے۔ اس کی غزلوں میں سے چند شعر جو میں منتخب کر سکا ہوں بڑے خوبصورت ہیں کہ شرن نہیں ہوں میری راکھ میں ستارے ہیں، بڑا کرم ہے خدا کا غریب خانے پر، میں چوٹ کرتے ہوئے آسمان سے اترا، مزاج تیشہ لیے اس نئے زمانے پر۔ اور اسی طرح وہ زمانہ ہے اس کا رنج نہیں، تو اپنا ہے، تو یوں مت پوچھ۔ اور پھر میری چپ نے معتبر رکھا مجھے، ورنہ منزل میں بھی بے کردار تھا۔ اور حادثہ کب ہے یہاں ہونا میرا، میں نوشتہ بر رخ دیوار تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ بڑا خوبصورت، میں لفظوں کے الجھاؤ کا عادی ہوں، وہ سب باتیں آنکھوں سے کہہ لیتا تھا۔ اب اس میں ایسا ہے کہ تخلیقی خوبصورتی جو ہے وہ جب کاملیت کی طرف بڑھتی ہے تو اس میں ہیبت کا پہلو نمایاں ہونے لگتا ہے۔ منظر کو اس کا پورا ادراک ہے۔ کہتا ہے برف زاروں ستاروں پہاڑوں کی ہیبت میں ہے چشم گم۔ تو منظر کو خوبصورتی کی کاملیت کی طرف بڑھتی ہوئی کیفیت کی ہیبت ناکی کا پورا علم ہے۔ منظر نے اپنی کتاب کا نام میں اور باغ رکھا ہے۔ فوری تصویر جو اس سے ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں یعنی باغبان باغ سے الگ ہے، لیکن منظر یہ توجہ دلانے میں کامیاب رہا ہے کہ وہ خود بھی اس باغ کا ایک خوبصورت پھول ہے۔ یعنی جب ہم اس باغ کی سیر کو نکلیں تو یہ پھول بھی وہاں مسکراتا ہوا اپنی خوشبو بکھیر رہا ہوگا۔ آخر میں اپنے دوست اپنے بھائی منظر اعجاز کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار اسے لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اس کے کلم سے مزید مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ ایک شکوہ البتہ منظر سے ضرور ہے کہ نوجوانی میں ہم منظر کو بحیثیت شاعر جس نظم سے جاننا شروع ہوئے وہ اس کتاب میں کہیں نظر نہیں آئی۔ معلوم نہیں کہ وہ ذرا بعد کی تھی کہ ذرا پہلے کی، اس کی وضاحت تو منظر خود ہی کر سکتا ہے۔ اس کا عنوان تھا کشکول، اور جس کا مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ میرا کشکول صدا کا خالی چند سکوں کو ترستا ہی رہا۔ تو ابھی اس کی وضاحت تو منظر خود ہی کر سکتے ہیں۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔